हुजूर पाक की नाफरमानी है रफ़ा दैन न करना। अगर हुजूर का फरमान दिखा दो कि हुजूर ने फरमाया रफ़ा दैन करो, 1,00,000 रुपया नकद इनाम दूं। कभी फरमान नहीं दिखा सकता करने का, मैं फरमान दिखा सकता हूँ छोड़ने का। हजरत जाबिर इब्न समूरा फरमाते, हुजूर पाक तशरीफ लाए, हम नमाज पढ़ रहे हैं, ये तुम शरीर घोड़ों की तरह दुम हिला रहे हो, नमाज में रफ़ा दैन न करना, सुकून से नमाज पढ़। ये पैगंबर की सही हदीस है, सही मुस्लिम है, जिल्द अव्वल है, सफ़ा 181, किताबुस सलाह। मुल्ला अली कारी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, फरमाया ये इमाम मुस्लिम की रिवायत है और इससे रुकू का रफ़ुल यदैन मनसूख होना साबित होता है। یہ جھوٹ ہے، اللہ کے بندے، سارا جھوٹ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ آپ نے ہر سنت کا حکم دیا ہے، اگر ہر بات کا حکم دیا تو پھر تو وہ واجب ہوتی ہے۔ اور نماز کے معاملات میں اصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ نماز اس طرح پڑھنی ہے جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ سیدنا مالک ابن حویرث رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل فرمایا تھا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث سے یہی بات نکالی ہے کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ نماز میرے طریقے کے مطابق پڑھنی ہے، اس لیے رفع الدین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ اسی طرح رفع الدین کیا کرتے تھے، تو گویا آپ نے رفع الدین کرنے کا حکم دیا ہے۔ دیکھیے نا، آپ نے فرمایا نماز پوری کی پوری تم نے اس طرح پڑھنی جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں، صحابہ کرام نے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا طریقہ وہ ہمیں نقل کر کے بتایا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے۔ اب یہ کہنا کہ خاص اللہ کے رسول نے رفع الدین کا حکم دیا ہے، اس طرح کی بات کرنا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ نماز کو چھوڑنے کے مترادف ہے، کیونکہ بہت سارے معاملات کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا ہے۔ پھر یہ کہنا ہے کہ ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں کہ رسول اللہ نے منع کیا رفع الدین سے، یہ اس سے بھی بڑی جہالت ہے، یہ اس سے بھی بڑی جہالت ہے۔ جو حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ کی صحیح مسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں، وہی حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ بھی سیم ہے، ایک ہی نمبر کی دو حدیثیں ہیں جس میں سے ایک پڑھی جا رہی ہے، دوسری نہیں پڑھی جا رہی۔ حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہی حدیث ہے، اسی جگہ پہ صحیح مسلم میں لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سلام پھیرتے ہوئے دائیں بائیں طرف اشارہ کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلا رہے ہو، نماز میں سکون اختیار کرو، اس طرح نہ کیا کرو، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو رفع الدین ذکر ہے یہ سلام کے وقت کا ہاتھ اٹھانا ہے، یہ رکوع کرنے والا رکوع کے بعد والا رفع الدین نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی لیے فرمایا ہے کہ جو آدمی اس حدیث کو لے کر رکوع کرنے والے رفع الدین کا رد کرتا ہے اس کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس حدیث کو کئی محدثین نے ذکر کیا، امام نووی رحمہ اللہ نے جب صحیح مسلم کے اوپر ابواب بندی کی، اس کا عنوان رکھا اس حدیث کے اوپر، تو یہی رکھا کہ سلام کے وقت سکون اختیار کرنا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سراسر ظلم ہے، حدیث کی تحریف ہے کہ ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور چیپٹر میں ہے اور آپ اس کو اٹھا کر کسی اور سنت کے خلاف پیش کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ بالکل بھی مناسب انداز نہیں ہے، بلکہ بہت سارے محدثین ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کا رد کیا، جن میں امام ابن حبان رحمہ اللہ بھی ہیں، امام نووی رحمہ اللہ ہیں، امام ابن عبدالعزیز حنفی رحمہ اللہ ہیں، امام طحاوی رحمہ اللہ ہیں، جو سلام کے وقت اس حدیث کو جو ہے اس سے استدلال کرتے ہیں، رکوع والے رفع الدین کے اوپر استدلال نہیں کرتے۔ اور امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے، امام ابن ملقم رحمہ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ یہ تو کبھی جہالت ہے کہ آپ اس حدیث کو رکوع والے رفع الدین کے خلاف پیش کریں، سبحان اللہ۔ بلکہ شیخ زبیر علیزئی رحمہ اللہ نے اپنے کتاب جو ہے ان کی نور العنان، اس کے اندر تو 10 حنفی علماء کا یہ تذکرہ کیا ہے کہ ان کا کہنا ہے یہ حدیث سلام کے وقت کے ہاتھ اٹھانے کے لیے۔ آپ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچئے، اگر یہ رکوع والا رفع الدین بھی ہے جب ہم ایسے کرتے ہیں رکوع کے وقت، تو اس رفع الدین کے خلاف ہے یہ حدیث، تو ساری دنیا کے لوگ کم سے کم پہلی مرتبہ تو رفع الدین کرتے ہیں، پہلی مرتبہ کا تو کوئی انکار نہیں کرتا، تو کیا پہلی مرتبہ گھوڑوں کے شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلائے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اچھا، سارے لوگ اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے رفع الدین کیا تھا، بعد میں کچھ عرصے بعد چھوڑ دیا، ٹھیک ہے جی، آپ نے پہلے رفع الدین کیا بعد میں چھوڑ دیا، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلاتے تھے؟ ہم تو ایسا نہیں کہتے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ سلام کے وقت کی غلطی تھی جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک عمل پہلے کرتے تھے اور بعد میں آپ نے اس کو شریر گھوڑوں کی دموں کے ساتھ مشابہ دے دیا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اس کے اوپر ہمارا دعویٰ یہ ہے، کوئی ایک حدیث دکھائی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو کہ پہلے تم رفع الدین کرتے تھے تو ٹھیک تھا، اب میں نے تمہیں منع کر دیا ہے، ایسی کوئی بھی حدیث نہیں۔
امام بخاری رحمہ اللہ کا تو یہاں تک دعویٰ ہے کہ کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جس سے رفع الیدین نہ کرنا ثابت ہو. ایک صحابی ایسا نہیں ہے جس سے رفع الیدین نہ کرنا ثابت ہو. تو اللہ کا خوف کریں، فرقوں کے چکر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی مخالفت نہ کریں. رسول اللہ کی سنت عمل کرنے کے لیے ہوتی ہے، رد کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے.